अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद अली शाबरानी है। मैं कराची बार का मेंबर हूँ और उसके अलावा इसी बार का मैं नुमाइंदा भी हूँ। मेंबर मैनेजिंग कमेटी में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह वो इलेक्शन हमने जीता। और नाउ द असाइनमेंट व्हिच हैज़ बीन गिवन टू मी द कमिटीज़, उनमें से 2 कमिटीज़ हैं मेरी, मीडिया, पब्लिकेशन एंड अकाउंट्स। तो उनमें हम अपनी खिदमत दे रहे हैं। और इलेक्शन का एक जो सूरत-हाल है, क्योंकि हर साल जब हम इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, बार पॉलिटिक्स के अंदर हम बहुत इन्वॉल्व हैं और हमारा एक ग्रुप है और जिस ग्रुप के जो प्लेटफॉर्म से हम को मुंतखब किया जाता है और उसके बाद जो है हम इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो इस बार मेरा नंबर आया, मुझे एक ग्रुप ने चूज़ किया कि यू आर द गुड कैंडिडेट फॉर अस टू कंटेस्टिंग मेंबर मैनेजिंग कमेटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंटेस्ट किया और उस पर जो है अल्लाह ने इज़्ज़त दी कि हम इलेक्टेड हो चुके हैं। मैं बताता चलूँ कि कराची बार एसोसिएशन सबसे बड़ी बार है, एशिया की सबसे बड़ी बार है और जिसमें मोर देन 23,000 एडवोकेट्स आर देयर हु हैव बीन एनरोल्ड और उनके बार के मेंबर्स हैं। और आई वुड से फॉर्चुनेटली इस साल जो है हमारी 10,000 की मेंबरशिप जो क्लियरेंस थी, मतलब ड्यूज़ क्लियर हो गए एंड दे वर एलिजिबल टू वोट। तो ये दिस इज़ द बिग फिगर। और पूरे सिंध के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर इतनी मेंबरशिप जो है वो कहीं पर भी नहीं है। तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं उस बार का मेंबर रहा हूँ और उसका मुंतखब नुमाइंदा हूँ, जो बार पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी बार है। अच्छा, इसके अलावा जो बार के जितने इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, जब माजी की पॉलिटिक्स की बात करें तो नो डाउट वी आर द यंगस्टर्स इन दिस बार। और आज जो दौर आ चुका है वो यंगस्टर्स का है। माजी में बहुत जो हमारे जो बड़े किंग्स थे, उन किंग्स को हमने ये साबित करके दिखाया कि यू आर नो मोर, और ये उनको ज़ाहिर तकलीफ़ भी है। मगर हम जो यंगस्टर्स हैं उसमें बहुत बड़ा हमारा एक किरदार रहा है कि हमने ये साबित करके दिखाया है कि वी आर एवरीथिंग। उसमें ये है कि आजकल अगर हमारे पूरी कैबिनेट के अंदर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यंगस्टर्स हैं और उसमें अमर वड़ाइच साहब हैं हमारे प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी रहमान कुराई साहब हैं जो कि ही इज़ द यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी थ्रू द बार एसोसिएशन इलेक्शंस। सो उनका अभी टेन्योर पूरा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी। ही गोट दी हाईएस्ट मार्क्स वोट्स इन दिस। और उसके बाद जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे इमरान अजीज़ साहब हैं और ट्रेजरार हैं हसीब महमद साहब हैं, रियाज सब्ज़ोई हैं जो लाइब्रेरियन है, और मेंबर मैनेजिंग कमेटी पे हमारे मेंबर्स 2 हैं। तो उन तमाम जिसने भी इलेक्शन जीता है वो एक यंगस्टर्स का एक जो है वो एक कैबिनेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी टू बी द पार्ट ऑफ दिस 2025, और जिसमें जो है हम अपनी सर्विस जो हैं खिदमत हम अपने वकला ब्रदर्स के लिए जो वक़फ़ कर रहे हैं। और कोशिश हमारी ये है कि इंशाल्लाह इस साल जो है मेहनत करेंगे जो कुछ हमसे हो सका, और हर बार की तरह जिस तरह लोग करते आ रहे हैं उनकी हम नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे। जो हमें बेहतर लगेगा, जो वेलफेयर ऑफ द बार होगी, जो वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स होगी, हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे और इंशाल्लाह हम मेहनत करते आए हैं, करते भी रहेंगे। सर 2025 के भी कराची बार एसोसिएशन के आप इलेक्टेड एमएमसी मेंबर हैं जी, और आपको कमेटी भी माशाल्लाह से अच्छी मिली है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए? With joyful, I would say. The experience has been obviously there are 2 aspects, worst and the good. Of course, अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, बहुत तल्ख तजुर्बा भी हमने देख लिए कि लोग जो आपसे कमिटमेंट करते हैं फिर वो उसको नहीं निभाते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप को देखा जाता है कि भाई यू आर समहाउ राइजिंग एंड दे आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन। दिस इज़ द नेचुरल फिनोमेना। तो हमारे ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह हर बार हमारी जो नुमाइंदगी है बार एसोसिएशन के अलावा हमारी सिंध बार काउंसिल में भी हमारी नुमाइंदगी है, जिसमें मोहम्मद फ़हीम ज़िया साहब हमारे मेंबर हैं सिंध बार काउंसिल, करंटली ही इज़ सर्विंग। और उसके अलावा हमारे हाई कोर्ट बार में भी मेंबर मैनेजिंग कमेटी हैं मोहम्मद आमिर खोसू साहब,
اور اس کے بعد جو ہے وہ بار ایسوسیشن کراچی میں میری نمائندگی ہے. تو بہرحال اسی طرح ہمارا جو گروپ ہے وہ دے آل آر دا پریکٹسنگ لائر, اور سب کے بڑے اچھے فرمز ہیں, اور دے آر پریکٹسنگ اپارٹ فرام اٹ دے آر آلسو سرونگ ان دس بار ایسوسیشنز. تو یہ تجربہ تو خیر بہت اچھا رہا, اور یہ تجربہ کوئی پہلا نہیں, کیونکہ ہر سال ہم الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, اور اللہ کی ایک مہربانی ہمارے اوپر ایک کرم ہے کہ ہم ہر سال جو ہے الیکشن وہ جیتتے ہیں. ایک ہی سال تھا ہم نے وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں جیت سکے کچھ وجوہات سے, اس میں سے ہمیں سیکھنے کو ملا, مگر یہ کہ اب ہر سال جو ہے ہماری جو نمائندگی بار ایسوسیشنز میں ہوتی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی ہماری یہ کوشش ہے. اور ماضی میں ہمارے جو ممبرز رہے ہیں اس میں عبدالرشید در صاحب ہیں, اور وہ ممبر مینیجنگ کمیٹی رہے. ہی گاٹ دی ہائیسٹ مارکس دی ووٹس ان بار ایسوسیشنز, ہی گاٹ دا ٹاپ. اور اس کے علاوہ ہمارے صلاح الدین خانزادہ صاحب تھے, وہ بھی ہمارے بار کے ممبر مینیجنگ کمیٹی تھے. اور جسٹ امیجیٹ اگر 2024 کی بات کریں تو ہمارے جوائنٹ سیکرٹری تھے جہاں سے مری صاحب, انہوں نے بہت زیادہ خدمات کی الحمدللہ. اور ہم سب تقریباً ینگسٹرز کا یہ ہے کہ ہمیں ان تمام کرپشنز جو بڑے بڑے کر چکے ہیں ماضی میں, ہم ان چیزوں کو نہیں دہرانا چاہتے, اور ہم یہ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر بار کے اندر کیونکہ ہماری ایک کیونکہ امانت ہے, اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی, اور اسی عزم پہ ہم سب ایک کٹھا ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور کرپشن نہ کرنے دیں گے اور نہ کریں گے. یہ ہمارا جو ہے اس میں جو ہمارا منشور ہے, اور یہ بلکہ ہمارے کیبنٹ کا تمام جو پوری کیبنٹ ہے ہماری, اس سب کا یہی ایک پرعزم ایک ارادہ ہے. انشاءاللہ اس پہ جو ہے ہم پورے اترنے کی کوشش کریں گے. جی سر, آپ الیکٹڈ ایم ایم سی ممبر ہیں, ریگولر پریکٹسنگ لائر ہیں ماشاءاللہ سے, تو اگر میں پوچھنا چاہوں تو امپورٹنس آف ایم ایم سی ممبر ان بار, تو ایم ایم سی کیا کردار ہوتا ہے بار میں؟ بیسیکلی ہمارے جو ممبرز ہیں ممبر مینیجنگ کمیٹی وہ 11 ہوتے ہیں, 11 سیٹس ہوتی ہیں ہماری, اور انڈیویجولی ایک ایم ایم سی ایک ہی ایم ایم سی ہوتا ہے, مگر اس کا جو پاور ہے جو ڈومین ہے وہ بہت بڑے ہیں. اگر ہمیں یہ دیکھیں کیونکہ اگر یہ اکٹھے سارے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی بھی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ہمیں جو ریزولوشن پاس کرنا ہے کچھ بھی, تو ہم ایم ایم سیز کی ان کو ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ آفس بیریئرس ملا کر بھی جو جنرل سیکرٹری پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو وی آر ان میجورٹی, اور ہم ایک پیج پہ نارملی ہوتے ہیں, اور ہم کیونکہ رول آف لا کے ہی حوالے سے, کیونکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے پروگرامز ماضی میں رہے ہیں, ہم ابھی بھی جوڈیشری کے جو 26 امینڈمنٹ ہے ہمارا یہی ہے کہ بھائی اس کے خلاف ہیں ہم. اس کی وجوہات بہت ساری آپ کو کیونکہ ابھی نظر آتی ہیں, جیسے یہ 26 امینڈمنٹ یہ بل پاس ہوا, یہ قانون کی شکل میں آ گئی ایک, تو امینڈمنٹ آنے کے بعد جو ہے ابھی اس کی کانسیکوینسز نکلنا شروع ہو گئے. تو ایک مخصوص جماعت کو اور مخصوص جو دے ہوا ان پاور, وہی ان کو چوز کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی کوشش کریں گے, یا ان کو اپنے جو پیاروں کو لاڈلوں کو وہ اس جوڈیشری کے اندر لائیں گے. تو اس کے نتیجے آپ کو نظر آتے ہوں گے, اور اس کے خلاف جو ہے پورا پاکستان ہے, کیونکہ یہ وہ قانون جو اپنے طور پہ خود بناتے ہیں, اپنی فیور میں بناتے ہیں, اور یہ جب کہ ان کو منتخب کرنے والے یہ عوام ہے, اور عوام سے کبھی نہیں پوچھا جاتا. ہمارا دوسرا جو جس مدعے کے اوپر ابھی اسٹینڈ ہم لے کر کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک پوری بار ایسوسیشنز جو ہیں, وہ ہے جو 6 کینال دریا سندھ کے اوپر جو انہوں نے نکالنے کا منصوبہ جو قانون انہوں نے باقاعدہ پاس کیا ہوا ہے, اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بہت محنت کرتے جا رہے ہیں, مگر ہم اسی کے اوپر خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو دریا, کیونکہ اسی دریا کے سے پہلے سے زیادتیاں ہمارے ساتھ ماضی میں ہوتی آ رہی ہیں, ابھی بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں پورے سندھ کے اندر پانی کسی کے پاس نہیں ہے, اور بنجر زمینیں ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں پہلے سے, اگر آپ ٹھٹا سجاول جائیں تو وہ زمینیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھیں, وہ جو سمندر کے جو ایک جو چڑھنے سے جو ہے وہ پورے مطلب جو زمینیں ہیں وہ جو زرخیز زمینیں تھیں وہ سب تباہ ہو چکی ہیں, بنجر ہو چکی ہیں. تو پانی ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے سندھ کے اندر نہیں ہے, اور ہم سے ہی پانی مزید جو ہے وہ 6 کینال نکالنے کا منصوبہ یہ ہے کہ اس سندھ کو جو ہے تباہ کرنا ہے, اور کچھ نہیں ہے. تو ہم اس کے خلاف ہیں. یہ قانون سازی یہ وہ کرتے ہیں
بیسیکلی ان کے پیچھے جو خلائے مخلوق ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے وہ منصوبہ میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو انڈیویجولی خوش کرتے ہیں، اور یہ کلیکٹیو مطلب کہ ایک قوم کے ساتھ یہ غداری کرتے ہیں جو ہم اس کو ان کی مذمت کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایم ایم سیز کا جو اس میں کردار ہے بہت بڑا ہے، اور ایم ایم سی کے پاس ایک اپنی کمیٹیز 11 کمیٹیز ہماری 14 کمیٹی ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ سب کو ایک ایک کمیٹی ملی جاتی ہیں، اور اپنی رسپیکٹو کمیٹی میں وہ ایز اے چیئرمین وہ سب کوئی کام کرتے ہیں. جیسے میرے پاس اگر میڈیا ہے اور اکاؤنٹس ہیں تو میں اسی کے اوپر کروں گا، کسی اور کی کمیٹی میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتا، نہیں کرتے بلکہ نارملی ہم. اور دوسری بات یہ کہ جیسے اگر کینٹین کمیٹی ہے تو وہ اپنی جو محنت کریں گے، جیسے چیمہ صاحب ہیں وہ اپنی میں کر رہے ہیں. ڈسپلنری کمیٹی ہے اس میں شیراز صاحب ہیں وہ اپنی جو خدمات ادا کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے جتنی بھی کمیٹیز ہیں وہ اپنی ڈومین میں رہ کر اپنی خدمات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہی پاورز ہیں، اور ہم کیونکہ خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، ہم وکلا کی خدمت کرتے ہیں.